الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے کلام کو روزوں کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، چنانچہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان میں نازل ہوئیں۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے 3 رمضان کو، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے 6 رمضان کو، اللہ کا کلام زبور اتری 12 رمضان کو اور انجیل اتری 18 رمضان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمتوں کے نزول کا، بخشش کا، جنت تک پہنچانے کا سبب بنایا ہے۔ سارا آسمان تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ، ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ساری مخلوق اللہ کی طرف سے علم لے کر پیدا ہوتی ہے۔ وہ انڈے سے نکلے، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ دانے سے درخت نکلے، ہر مخلوق انسان کے علاوہ پیدائشی طور پر انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ تیرے تالو میں زہر کی تھیلی ہے جس سے تو اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے، دشمن کا شکار اپنا شکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ چونٹی کو قطار بنانا کوئی نہیں سکھاتا، وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ۔ شفع من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، کہ جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم گمراہی کے اندھیروں میں گم ہونے لگو، چاروں طرف راستے بند ہوتے نظر آئیں، تو تم اس دور میں میری کتاب کو پکڑ لینا۔ فعلیکم بالقرآن، قرآن کو پکڑ لینا، فإنہ ماحل مصدق، یہ سچا سفارشی ہے، یہ سچا سفارشی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ماحل مصدق، اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ جس کا گریبان پکڑ لیا اس کو گرا کے چھوڑے گا، جس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، جو اسے آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا، جو اسے پیچھے کرے گا اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ تو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کے بتا دیا ہے، کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ ہمیں راستہ ملے گا، روشنی ملے گی، اور زندگی گزارنے کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایسے ہی قرآن کے ساتھ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، دعا ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، یا خاموش ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے، وہ عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی ہے اور سارے زمین آسمان اس سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، بشرطے کہ کیفیت بنے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، اکثر تو گناہگار ہی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم سب انہی کی صف میں ہیں۔ تو میرے اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبے چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، وہ ایک چھوٹی سی شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بس مجھے رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے۔ سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے روزہ نہیں رکھتے، سارے حلال نہیں کماتے، سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے، سارے سچ نہیں بولتے، پتہ نہیں کتنے ہم قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے میں مبتلا ہیں۔ تو اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوی والوں کی سنوں گا، امن یجیب المتقین، ساڑھی تو پھر چھٹی ہو گئی آئی۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا، کہا بھائی تم، مجھے پتا تم سارے نیک نہیں ہو سکتے، نہ مرد نہ عورتیں، تو تم ایسا کرو میرے سامنے، جیسے بچہ ماں کے سامنے آ کے روتا ہے تو اپنی ضد پوری کروا لیتا، اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو پھر ماں کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا ایل۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بھائی ایک کام کر لو، میرے سامنے آ کے بس مجھے رو کے دکھا دو، چند آنسو بہا دو۔ اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا، میرا دل بڑا سخت ہے، تو ہائے تو کر سکتے ہو۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا،
कैसे